بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد یاسر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام از پرفیکٹ لائف۔ عقائد نقل کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق اور فاجر انسان تھا جو اپنی بدکرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا تھا، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنا لیا جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب جوار میں نہ کہیں آبادی تھی نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتا تھا۔ اسی غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف اور کمزوری کے بعد زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی، میری نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے پروردگار ہمارے عاجز گنہگار بدکار راہ مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا، پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چل رہا ہے۔ وہ میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کر دیا ہے مگر اپنے فضل اور کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرے دل کو عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کے مشابہ بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدید تکلیف پر اور آہذاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار پر پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں اور بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین اور آسمان والے روئے اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔